अब्राहम अकॉर्ड के साथ ये जो मुआहिदा हुआ, इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? अमेरिका ने मार्शल प्लान लेके आया था कि मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ, तुम अपने आप को ठीक करो। अमेरिका के कम से कम 25 से 30 अड्डे थे वहाँ। बैंकरप्ट उस मुल्क को किया जाता है जिस मुल्क को कोई फायदा पहुँचाना होता है। आज भी F-16 एक खास लेवल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। CIA का जो मेजर हेडक्वार्टर जिसको ईरानियों ने अभी तबाह किया वो की एम्बेसी के अंदर था। ईरान भी बिल्कुल कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में नहीं है, ना कर रहा है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? सऊदियों के खिलाफ लड़ना सिर्फ जो है वो ईरान का काम है? बिल्कुल नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का। कोई टेक्नोलॉजी में उनकी मदद करने वाला नहीं था, तो उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप की। कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया हो और तरक्की की। क्रिएटिविटी के लिए आपको अपनी जुबान का इल्म चाहिए होता है। आज आप बैंक जाते हैं और वो कहते हैं कौन हो तुम, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो सारा जो है वो आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो खत्म सारे का सारा। ये दजाली निजाम है। ये जो डॉलर है ना, ये अगर बाजार में बेचने जाएं ये रद्दी के भाव, उसके ऊपर ये जो लिखा हुआ ना कि हिंदू तलब को अदा का, ये भी आर्टिफिशियल है। ये उस दज्जाल का वो बुनियादी हथियार था। इज इट पॉसिबल कि आज भी दज्जाल के पैरोकारों की उससे मुलाकात हो रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसामा थे बाबी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाइयों की तरह, और मैं समझता हूँ कि हमारी फील्ड के भी उस्ताद, और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और यह मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी गुफ्तगू हमेशा जब भी हमने रिकॉर्ड किया आपने बहुत ज़्यादा पज़िराई बख्शी। इनके अपने चैनल के ऊपर हम देखते हैं कि ये करंट अफेयर्स पे, हालात हाज़िरा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ साथ जो है वो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर यकीन जानिए कि आज के दौर के अंदर जितना नॉलेज, जितनी चीज़ें माशाल्लाह इनके पास हैं, और मैं जब इनकी लाइब्रेरी देखता हूँ, जब मैं घर आता हूँ इनके, तो एक दिल खुश हो जाता है कि इतना पढ़ने लिखने वाला इंसान मैं उनके साथ बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आपकी इनायत। मैं तो खैर जानता हूँ मैं कितना हूँ, लेकिन ये है कि किताबों की वजह से मेरे इल्म का अंदाजा नहीं लगा। किताबें पढ़ी जाती हैं, किताबें जो किताबों की दुकान पे भी भरी होती है, किताब वाले ने कभी पढ़ी नहीं होती। नहीं सर, आपकी गुफ्तगू में नजर आ रहा होता है सारा कुछ जो है, इतना एक्सपीरियंस माशाल्लाह। सर अभी क्या जो मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, 3 मुल्कों में मुआहिदा हुआ, बड़ी मुबारकबाद है, बड़ा कुछ हो रहा है, ये नेटो की तर्ज का बनने जा रहा है। और फिर हम इसको रिलेट करेंगे, मैं थोड़ा सा ऑडियंस के लिए भी बता रहा हूँ, अगेन ईरान अमेरिका के साथ, फिर अब्राहम अकॉर्ड के साथ, और वो वाली चीज़ जिसके ऊपर आपने पहले भी कहा कि ये अब मामला एंड ऑफ टाइम्स की तरफ शुरू हो चुके हुए हैं, ये सारी तैयारी जो है वो उस तरफ लेके जाई जा रही है। तो इस हवाले से सबसे पहले ये जो मुआहिदा हुआ, इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि नेटो के तौर पे आप ना लें। उसकी एक वजह यह है कि नेटो में एक अमेरिका था और बाकी सारे उसके वो लोग थे कि जो उसके बाजगुजार थे। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई थी, जर्मनी से लेके इंग्लैंड तक, फ्रांस, सब तबाह हो गए थे। और अमेरिका ने मार्शल प्लान लेके आया था कि मैं तुम्हारे पैसे देता हूँ और तुम अपने आप को ठीक करो। अब खुद सोचते ना, पेरिस शहर में बिल्डिंग की कोई नहीं बची थी, लंदन शहर तबाह हो चुका हुआ था, बेल्जियम सब तबाह हो गए हुए थे। लेकिन ना, इसके बदले में मैं तुमसे अपनी बाजगुजारी मांगता हूँ और मेरे अड्डे वहाँ पर रहेंगे तुम्हारे उस इलाके के अंदर। तो अमेरिका ने हर मुल्क के अंदर, इंक्लूडिंग टर्की, क्योंकि टर्की भी उस वक्त अतातुर्क से के बाद से वो दोबारा रिजुविनेट हो रहा था, निकल रहा था, करते कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ नहीं था, लेकिन पुराना तो था, इंक्लूडिंग टर्की, उसने अपने अड्डे कायम किए थे। और अमेरिका के कम से कम 25 से 30 अड्डे थे वहाँ पर, जिसमें मिसाइल भी अमेरिका के, जिसमें पैट्रियट वगैरह डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका का, जिसमें रडार्स भी अमेरिका के, जिसमें वो सारा कुछ अमेरिका का। बिल्कुल सही। तो अगर मतलब ये है, वो आपको देखा होगा कि वो एक ना, जब कोई पहलवान सर्कस में अपने गुर दिखा के जाता है ना, तो उसके बाद एक मस्खरा आता है, वो उसी को उठाने की कोशिश करता है, ड्रम से गिर जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, मैं समझ रहा हूँ। तो ये नेटो की मिसाल नहीं है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है, कि हम में से पहली बात यह है कि पहला पाकिस्तान जी, उसको ले लें। हम कहते हैं जब मेरी आर्मी का, ठीक है, हार्ड एंड आर्मी है, सब कुछ है, तजर्बा है, शिकस्त और जीत दोनों का तजर्बा पाकिस्तान की फौज के। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। हाँ। मतलब देखें ना, 20वीं सदी का सबसे बड़ा सरेंडर भी हमने किया, यस, और दोनों तजर्बे हैं ना हमें, शिकस्त, तो ये बड़ा मज़ेदार तजर्बा। लेकिन उसके बावजूद भी हम इकोनॉमिकली, हमें बैंकरप्ट नहीं किया जाता, उसकी एक वजह है, वरना वो कल कर दे। बैंकरप्ट उस मुल्क को किया जाता है जिस मुल्क को कोई फ़ायदा पहुंचाना होता है। देखें, इंग्लैंड बैंकरप्ट हुआ है, खुद अमेरिका बैंकरप्ट हुआ है, और बहुत सारे मुल्क। बैंकरप्ट में ये कहा जाता है कि आप 10 साल के लिए हमारा कर्जा ना दें,
اپنے حالات کو بہتر کریں, جب حالات بہتر ہو جائیں تو پھر قسط دینا شروع کر دیں. لیکن ہمارے ساتھ وہ کرتے یہ ہیں کہ تمہارا قرضہ ہے 10 لاکھ روپیہ, تو اس کی تم نے قسط دینی ہے 5 لاکھ روپیہ, جو ایسا جی 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 جی. تو تم 6 لاکھ ہم سے اور لے لو, 5 لاکھ کی ہماری قسط دے دو, اور 1 لاکھ تمہارا جب سے گزارا کر لو. اور وہ 1 لاکھ بینکرپسی سے بچا لیتا. پاکستان گزشتہ تقریباً 25 سال سے میں ایک ہی بات سن رہا ہوں کہ ہمیں قرضہ مل گیا, واہ واہ واہ, مبارکاں. یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا, صرف فقیروں کے گھر میں ہوتا ہے کہ باپ گھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے آج کشکول پیسے زیادہ آ گئے. ہمارا بجٹ میں خوشخبریاں دی جاتی ہیں, آج سعودی عرب نے دے دیا, آج یو ای نے دے دیا, آج آئی ایم ایف نے دے دیا. یار تمہارا اپنا بجٹ کہاں ہے؟ کوئی پلاننگ ہی نہیں ہم نے کی. بالکل ایسے. کیا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ بوٹا لائے گا, ہم اللہ بوٹا لائے گا. ایک تو پہلے آپ پاکستان کو لے لیں جی. دوسری نمبر پہ آپ چلو ہماری فوج ہے, لیکن ہماری فوج کی اکثریت جو ہے, جو ایکوپمنٹ کی, وہ چائنیز بیسڈ ہے. تو کیا ہم چائنیز بیسڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ وہاں اس میں استعمال کریں گے؟ امریکہ کو تو پرمیشن نہیں لینی پڑتی تھی نا. آپ جب جی ایف تھنڈر وغیرہ وہاں بھیجیں گے تو اس کے ساتھ چائنیز ٹیکنالوجی, بیڈو سسٹم وغیرہ جب کیسے انسٹال کریں گے اور کس لیول پہ انسٹال کریں گے, وہ آپ کے دیکھیں نا ایک معاہدات ہوتے ہیں. جیسے ہم آج بھی F-16 ایک خاص لیول سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. وہ ذرا سا کوئی صفائی کرنے کے لیے جائے نا تو وہ باہر سے ادھر سے ریڈار میں آ جاتا ہے. تو آپ کبھی کسی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہو نا, مطلب ٹیسلا میں بیٹھے نا, تو ٹیسلا کے اوپر ایک ٹیلی فون لگا ہوتا ہے. تو وہ ٹیلی فون کال جو ہے سیٹلائٹ سے ملی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں میری گاڑی میں یہ نقص نظر آ رہا ہے, تو وہیں سے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز. تو جو ٹیسلا میں ہے تو F-16 میں کیوں نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو وہ اتنا کنٹرولڈ ہے, آج کل دنیا اتنی کنٹرولڈ ہو چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب جو ہے وہ گزشتہ کم از کم 30 سال سے کم از کم امریکہ پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہو چکا ہے, کم از کم 11-12 تو اس کے اڈے ہیں. سی آئی اے کا جو میجر ہیڈ کوارٹر جس کو ایرانیوں نے ابھی تباہ کیا وہ ریاض کی ایمبسی کے اندر تھا. ارامکو جو ہے 1920 میں وہاں آئی ہے, امریکہ کی جو کمپنی ہے جو خبر کے علاقے کے اندر ہے. پھر اس کی ساری سیکورٹی جتنی بھی ہے وہ ان کے امریکہ کے ذمہ, اگرچہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ہم نجات دیں, کہ اس نے اس ایران کی جنگ نے ہمیں بہت ذلیل کیا ہے. اس میں ایک بھی جگہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر, ایک گولی نہیں ان کے لیے فائر کر سکے, تو ہم کیا کریں. لیکن امریکہ سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہے. صحیح. کیا امریکہ کو کہیں گے جاؤں گے, پاکستان نے کہا کہ نکلو. بالکل صحیح. یہ حرکت ضیاء الحق نے کی تھی. ضیاء الحق نے جنوری کی جو وزٹ ہے اس کے اندر اس نے سعودی وغیرہ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ امریکن سیکورٹی کے اوپر تم اتنا, ہم تمہیں سیکورٹی دے دیتے ہیں, تمہارے ایک سپاہی کے بدلے ہمارے 10 سپاہی آئیں گے, ٹھیک ہے, ڈالرز میں پیمنٹ بھی نہیں ہوگی, یہ بھی نہیں ہوگی. اور دیور آلموسٹ اگریڈ کہ پاکستان کو اس میں لے آئیں اس کے اندر. تو اٹامک بم کا اندازہ ہو گیا ہوا تھا, 84 میں اوپن ہو گیا ہوا تھا, جو اس کی سٹوری تھی اپنا کلدیپ نیر کی شاید سین والی, تو اوپن ہو گیا ہوا تھا سب کچھ. تو اس کو 3-4 مہینے بعد طیارہ پھٹ گیا تھا باول پر. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. تو اس طرح ایک اور بات اس خوف کا عالم میں بتاؤں کہ عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ میں جب وہاں پر گیا سعودی عرب, تو سعودی عرب میں میرے محمد سلمان لے کے گھومتا رہا کوئی 56 منٹ, اور مجھے کہا کہ ایرانیوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے, میں کچھ کرنا چاہیے, کچھ آپ اگر کرے تو ہم امریکنز ہماری وہ مدد نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں, میں نے کہا تم ایران سے صلح کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کون صلح کرائے گا؟ عمران نے کہا کہ میں کراتا ہوں. تو عمران وینٹ ٹو ایران, تو کہتے دے ور مور دین ریڈی, وہ بہت پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. تو دوسری دفعہ جب میں وہاں گیا تو امریکیوں کو پتہ چل گیا تھا. تو میں نے محمد سلمان سے کہا کہ آئی ہیو ٹاک ٹو دیم, تو محمد سلمان نے جواب نہیں دیا, اشارہ یوں کر کے کہا کہ دے ول ناٹ اگری, تو دے ول ناٹ الاؤ اس. تو ایک تو یہ ہے کہ اس شکنجے سے آپ کیسے نکلیں گے, اور اس شکنجے میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ملک انہوں نے بٹھا دیے ہیں, مثلا یو اے ای جو ہے یہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہے. ابراہیم اکارڈ کا حصہ مطلب امریکہ کا حصہ. پھر یو اے ای کا ایک انفلوئنس انہوں نے باب المندب کے اس طرف صومالی لینڈ میں ڈال دیا ہوا ہے, اس کے اندر یو اے ای کا اڈا بنا دیا ہوا ہے. پھر یو اے ای کا انٹرسٹ ہے وہ سوڈان کے اندر سونا سارے کا سارا وہ وہاں سے خریدتا ہے, ٹھیک ہے, تمام اس کی فوڈ ووڈ سیکورٹی ساری وہیں سے آتی ہے. پھر اس کے بعد لیبیا کی جنگ میں بھی یہ دونوں لڑ رہے ہیں, سعودی عرب اور یہ. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نیٹو کی طرح نہیں ہے, نیٹو میں تھا برطانیہ,
نیٹو میں تھا فرانس، انہوں نے جنگ جیتی ہوئی تھی. نیٹو میں تھا جرمنی، ہارا ہوا تھا لیکن ملک بہت مضبوط تھا، اکانومی بہت مضبوط تھی، باقی ساری چیزیں مضبوط تھیں. نیٹو میں ترکی تھا، اس کو کہتے تھے یورپ کا مرد بیمار، لیکن ترکی کی لوکیشن ایسی تھی کہ اس کے جگہ پہ انہوں نے، اور آپ خود سوچیں کہ اتا ترک کے جانے کے بعد وہ کئی سال تک صرف مارشل لا کی زد میں رہا ہے. کبھی کنان ایورن آ رہا ہے تو کبھی وہ آ رہا ہے، یہ بلند ایجبس وغیرہ بیٹھے. اور ترکی کی بھی صورتحال یہی ہے کہ ترکی کو جب چاہتے ہیں اس کی اکانومی کو اڑا کے پرے مارتے ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، زبردست قسم کی، لیکن نیٹو کی طرز پہ میں نہیں سمجھتا کہ بن سکے، کیونکہ اس سے پہلے جو اتحاد بنے ہیں ان کا اس سے زیادہ برا حشر ہوا ہے. اور ممالک بھی شامل ہوں گے اس کے اندر؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا، مجھے نہیں لگتا کوئی. دیکھیں نا، اس سے پہلے 2 اتحاد تھے جو امریکہ کے، ہمارے ہم ان میں شامل ہوئے تھے. ایک 1954 میں ہم شامل ہوئے تھے سیٹو میں، اور دوسرا تھا سینٹو. سیٹو میں امریکہ تھا، برطانیہ تھا، باقی سارے ملک تھے، اور یہ مشرق وسطیٰ کے لیے بنا تھا. شاہ ایران بھی تھا، عراق بھی تھا اس کے اندر، وہ بعد میں نکل گیا تھا صدام کے آنے کے بعد. تو اس میں سے ہم نکلے 1979 میں. تو بیچ میں ہمارے ہاں انہوں نے کہا تھا کہ اس لیے کہ آپ وہاں کمیونزم کو روکے مشرقی وسطیٰ میں آنے. ہمارے یہاں انڈیا وار ہو گئی تھی، تو ہم نے جب اسلحہ استعمال کرنے کی شروع کیا تو ہمارا اسلحہ کم ہو گیا تھا. امریکہ سے کہا مسئلہ تو ہم سیٹوں کے رکن ہیں. انہوں نے کہا وہ ادھر لڑنے کے لیے دیا تھا، ادھر لڑنے کے لیے نہیں دیا. پھر ہم سینٹو کے رکن تھے. سینٹو تھا فار ایسٹ کے اندر کہ ادھر ہم رکن بن جائیں. رکن تھے، انڈونیشیا میں کمیونزم نہ آئے، ملیشیا میں کمیونزم نہ آئے، برما میں نہ آئے، فلاں جگہ آئے. وہ بھی ہم 79-80 تک ہم اس کے رکن رہے ہیں. تو ہمارا ملک گیا 1971 میں، تو کوئی آیا مدد کو ہماری. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی مدد کو نہیں آئے گا. اور یہ اتحاد بنیادی طور پر بنا ہے اس لیے، اور وہ جو ولسن نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ کی بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے کہ ایران جو ہے نا وہ ایک، اس کو 2 وجہ سے اس کے خلاف مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. ایک تو پرانی وجہ ہے عرب عجم کی لڑائی اور شیعہ سنی کی لڑائی. بالکل صحیح ہے. وہ تو ادھر آپ آج الاؤ کر دیں مولویوں کو بولنے کے لیے، تو نہ ادھر گلی پہ شیعہ کافر نہ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لیجیے. میں اس میں تھا، چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا 798 جب دھماکہ جس زمانے میں ہوا. تو ایران کی صورتحال کے ساتھ ہمارا بنا ہوا تھا مسئلہ. ہر پہاڑی کے اوپر بندہ گونی شیعہ کافر شیعہ کافر لکھا ہوا تھا، کیونکہ میں وہ ایران کو جانے والے مظاہرین جاتے تھے، سب کچھ جاتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے، دوسرا ایران جو ہے نا وہ ابھی جنگ میں شریک ہوا ہے فوج کی. ایران کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ اس کی پراکسیز ہیں، اور پراکسیز میں ایک تو یہ ہے کہ ایک پراکسی اس کی حماس ہے جس کو وہ مدد کرتا ہے. دوسری پراکسی اس کی حزب اللہ ہے، بہت بڑی پراکسی ہے جس کو وہ مدد کرتا ہے. تیسری پراکسی اس کی حوثیز ہیں، انصار اللہ، جس کی وہ مدد کرتے ہیں. چوتھی پراکسیز جو ہیں وہ اس کی عراق کے اندر ہیں، جنہوں نے ابھی سعودی عرب وغیرہ پہ حملہ کیا، آپ کو یاد ہو. تو پراکسی کی جنگ لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہا جاتا ہے ایک گوریلا کے مقابلے میں 64 فوجی ہونے چاہیے، تو تب جا کے اس گوریلے پہ قابو پایا جاتا ہے. اس لیے کہ گوریلے کا کوئی یونیفارم نہیں ہوتا. گوریلے کا نہ کوئی GHQ ہوتا ہے، نہ کوئی کور ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، نہ کوئی کمپنی ہوتی ہے، نہ اس کا اسلحہ کسی جگہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، نہ اس کی کوئی باؤنڈری ہوتی ہے. وہ اپنی نوعیت کا چیف آرمی اسٹاف، اور اپنا میدان جنگ وہ خود منتخب کرتا ہے، آپ پہ نہیں رکھتا وہ، اور آپ کو اس میدان جنگ میں گھسیٹ کے لاتا ہے. اسی وجہ ہے کہ حوثی جو ہیں ان کے بارے میں ان کو کہا گیا ہے کہ اس کے مقابلے. اب دیکھیں مقابلہ کس کے ساتھ ہے آپ کا؟ ایران کے ساتھ ہے اور حوثیوں کے ساتھ. سب سے پہلے تو حوثیوں نے آج حملہ بھی کر دیا، اور ایک پاکستانی شہید بھی ہو گیا اور 3 پاکستانی زخمی بھی ہو گیا. ٹھیک، اب تک تو پاکستان کے اس کے لیے سعودی عرب کو بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے تھا نا کہ پاکستان کی فوج وہاں جاتی، پڑوس میں سعودی عرب ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کرنٹ افیئرس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے باہر رہ کے انٹرپریٹ نہیں کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے بارے میں 2-3 بڑی اہم حدیث. پہلی بات آپ نے کہا الایمان من الیمان والحکمت الیمانیہ، ایمان تمہیں یمن میں ملے گا اور حکمت اور دانائی بھی یمن میں ملے گی. کتنے بڑے بات، بالکل صحیح. اب ایسے کرنے کا دیس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے نزدیک جب ملمت کبریٰ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، تو یمن کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک حصہ تبوک کی جنگ میں ڈال دیا تھا. آپ تبوک پہ جا رہے تھے تو یمن کے
صحابی جو وہاں آئے تھے ساتھ شامل ہوئے، جو بڑی آخری جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم غزوہ۔ دوسرا 75,000 یمن کے افراد، امام مہدی کی جب جنگ ہوگی تو اپنے کندھوں پر بند تلواریں لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر! اب ذرا میزائل کی ذرا شیپ دیکھیں، بند تلوار، رسول اللہ کی حدیث سے واہ سبحان اللہ، بند تلواریں۔ تو ایک بات ہے کہ مقابلہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ہے، یمنیوں کے ساتھ یمنیوں ہوگا، کے ساتھ ہو، کیونکہ ریاض کے بارے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے نا۔ نہیں ہے، نہیں ہے، شام کے بارے میں ہے، شام میں ہم شام میں جغرافیہ غلط کر دیتے ہیں، شام میں غزہ بھی آتا ہے، شام میں فلسطین بھی آتی ہے، شام میں لبنان بھی آتا ہے، شام میں اپنا سیریا بھی آتا ہے، اور شام میں جارڈن بھی آتا ہے، سب شام، اس کو کہتے ہیں بلاد الشام۔ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا آپ انٹرپریٹ کریں تو اس وقت کے جغرافیے کے حساب سے کریں، بہت خوب، اس وقت کے، اور یہ فتوح البلدان میں باقاعدہ نقشے اس زمانے کے دیے ہوئے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے وہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مقابلہ ان کا، دوسرا بالکل صحیح، ایران ہے۔ اب ایران نے ایک فوجی لیول کی جنگ جیتی ہوئی ہے، ایران میں دوسری پروکسی کی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اب پروکسی کی جنگ میں آپ کہاں کہاں تک چلتے ہیں؟ میں کل الجزیرہ کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، بہت بڑا آرٹیکل، بڑا زبردست انٹرپریشن کیا، کسی گورے نے کی، امریکن تھے اور ایک برٹش ساتھ مل کے اس نے وہ چھاپا ہے۔ اب دیکھیں، اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں تینوں ملکوں کے دشمن کون کون ہیں۔ وہ معاہدہ جو ہے دشمنوں کے خلاف، کہتے یہ ہیں کہ ہم نے کسی کے خلاف نہیں، تو پھر دشمن کا نام پھر تو معاہدہ تو ہونا نہیں چاہیے۔ بالکل ایسا ہی اگر ہے، خطرہ نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں ہے، کچھ تو ہے۔ ان کے عربوں کو خطرہ ہے، سعودی عرب کو خطرہ ہے حوثیوں اور یمن سے، ان کو خطرہ ہے کردوں سے، کیونکہ اس نے کوبانی اور اس کا جرابلس کا علاقہ قبضہ کیا ہوا ہے شام کا، ترکی نے، اور پاکستان کو خطرہ ہے افغانستان سے، انہوں نے انڈیا کا نام ہی نہیں لیا۔ تو وچ مینس کہ اس اتحاد کو کس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا کل؟ کیا بھی جائے گا یا نہیں، ہماری مدد میں کوئی آئے گا بھی یا سر نہیں؟ مدد تو کوئی نہیں آتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے، پہلے ہوتی تھی RCD، ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، یہ ہوتے تھے پاکستان، ترکی اور ایران۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ شاہ ایران چلا گیا، تو شاہ ایران کے جانے کے کوئی 5-7 سال بعد 79 میں شاہ ایران گیا، تو 92 میں ٹوٹ گیا نا، رشیا ٹوٹ گیا۔ تو یہ 6 ملک آزاد ہوئے تھے، یہ سارے جو ہے وہ آذربائیجان، states اس کے کرغزستان، ساتھ، قزاقستان، یہ، اور افغانستان بھی تھوڑا سا انگڑائی لے کے باہر آ گیا تھا روس سے، بات ہے کل بدین وغیرہ آگے ہوئے تھے۔ ان ساروں سے مل کے ایک ECO بنائی تھی، اکنامک کوآپریشن، اس کا میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل رہا ہوں۔ اوکے صحیح، تو میں وہاں گیا تھا، تو انٹرسٹ کا لیول یہ تھا کہ اس کے 7 سال سے بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، جو میں نے وہاں جا کے کرائی تھی ECI کی۔ صحیح، بن گئی اور بن کے اس کے بعد ڈمپ ہے ساری۔ وہ جو اس کا شعر ہے نا، فردوسی کا بڑا اچھا شعر ہے اس کا، فارسی کا، کہ برے مشورت مجلس آراستند، کہ مجلس مشورے کے لیے بلائی گئی، نشستن بیٹھے، گفتن گفتگو، برخاستن ختم۔ وہ جو انگریزی کا رگبی جو کا بڑا مزدار محاورہ ہے کہ وٹ از دی کامنلٹی، یعنی کیا چیز کامن ہے بٹوین کمیٹی اینڈ کموٹ۔ تو اس نے کہا لانگ سٹنگ، لاؤڈ نوائزز اوئے ہوئے ہوئے، اینڈ میٹرز ڈراپڈ۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ایران جنگ پہ آتے ہیں واپس۔ ایران کی جو سچویشن، کرنٹ ابھی سچویشن ہے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایران بھی بالکل کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ کر رہا ہے وہ اس کی طرف سے بھی تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے۔ یہ اس وقت تجزیہ چل رہا ہے لوگوں کا، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ اور اگین میں آپ کو یہ ایک بات بتا، 44 سال آپ نے تنگی میں، ترشی میں گزارے ہوں، آپ ایک ایک چیز کو ترستے ہوں، اس سے پہلے آپ کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں آ رہی ہوں، اور آپ جرمنی کی استری تھی میرے پاس، اس کو دیکھتے تھے، ہیں یہ جرمنی والی، میں ایران میں رہا ہوں، ظاہر بات یہ وہاں سے یہ آتا ہے، وہ اسمگلنگ سے چیزیں آ کے لوگوں کو مل جاتی ہوں، سب کچھ ہو۔ اس وقت 3 لیٹر پٹرول کی راشننگ تھی، 3 لیٹر مجھے بھی ملتا تھا اور آیت اللہ خامنہئی کو بھی ملتا تھا، اتنا ہی ملتا تھا۔ پھر اس کے بعد آٹا، دال، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے زندگی گزاری۔ انہوں نے اپنے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ٹیکنالوجی میں ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا، تو انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی ڈیولپ کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنی زبان میں تعلیم دینی ہے، کیونکہ وہ، میں جب بحث کرتا تو کہتے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا ہو اور ترقی کی۔ بہت خوب،
وہ کہتے تھے کہ کسی دوسرے کی زبان میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے. کریٹیوٹی کے لیے آپ کو اپنی زبان کا علم چاہیے ہوتا ہے. تو کہتے ہمیں لوگ کہتے ہیں انگریزی. اس نے کہا ناروے سے کیوں نہیں کہتا, بیلجیم سے کیوں نہیں کہتا, ڈنمارک سے کیوں نہیں کہتا, آئس لینڈ سے, فن لینڈ سے, یہ 25-25 لاکھ کے ملک ہیں, اپنی زبان میں PhD کر. تو انہوں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فارسی چونکہ ان کی 45% لوگوں کی زبان ہے لیکن 100% لوگ اس کو مانتے ہیں, بازار کی زبان بھی ہے, گفتگو کی زبان بھی, شاعری کی زبان بھی, اس میں کریں گے. انہوں نے دنیا جہان کا لٹریچر اپنا ترجمہ کیا اور ہر سال ایک بندہ ان کا کوئی نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہو کے جاتا. انہوں نے اپنے سائنسدانوں کی ایک کھیپ بنا لی. آپ خود سوچیں کہ 1990 کے بعد ان کی فلمیں جو ہے کینز کے میلے میں جاتی تھیں اور ایوارڈ جیتتی. یس, اور شارٹ سٹوری تو ان کی دیکھ کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے نہ کسی خاتون کے بازو دکھائے ہیں, یس, نہ اس کی چلتے ہوئے کولے دکھائے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل ایسا ہی. نہ انہیں خاص طور پہ جو میں تو ڈرامہ لکھتا رہا ہوں اینگل کر کے جو وہ اپنا وہ آرٹسٹ بیٹھی ہوتی تھی نا تو کیمرہ مین پیچھے سے کر باجی ذرا ایسا کر ایک بار اینڈ کرنا نا. یہ بدماش کیمرہ بہت بدماش ہوتا ہے, بیٹھا میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن مولوی آدمی, لیکن فلم کا کیا نہ یہ کام کیا حجاب میں لڑکی حجاب میں. یس, بالکل صحیح. ان کی ہیرن حجاب میں رہتی تھی اور وہ لوگ. تو اب ایسی صورتحال کے اندر ایسی قوم کو ہے اس کو اگر آپ کہیں کہ آپ جو ہے کمپرومائز کر لو, پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے لیے تو مار کھا نہیں رہی, وہ تو مار کھا رہی ہے بیسیکلی اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں حماس اور اس کے لیے یہودیوں کے خلاف لڑنا صرف جو ہے وہ ایران کا کام ہے, بالکل نہیں, یہ تو پوری مسلم امہ کا. دیکھیں نا یہ جو ابھی غزہ کا ہوا ہے, غزہ میں 6 عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے, اور ایران غزہ کو سپورٹ کرتا تھا. لیبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون سپورٹ کر رہا تھا؟ ایران سپورٹ کر رہا تھا. تو حماس میں تو بات تو ساری سنی ہے, کٹر سنی ہے. ایسا ہی ہے. شیخ احمد یاسین وغیرہ جو تھے وہ بڑے زبردست قسم کے سنی تھے. تو اس صورتحال کے اندر ان سے اگر کوئی بات کرے نا تو گرم ہو, وہ پھر تکلیف ہے ان کی ساری تازہ. اس کی ایک وجہ سے بہت اہم بات, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو درس دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ میری نماز, میری قربانی, میری جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے. ہم نے لوگوں کو درس دیا ہوا ہے کہ اس دنیا کی بہتری ہمارا مقصد اور مقصود نہیں ہے. واہ واہ. اس وقت میں TV پروگرام کرتا تھا اقبال کے بعد, تو ایک دفعہ ان کو ہم نے بلایا بھی, اس فنکشن میں بھی آئے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کہہ دیں کہ آخرت تمہاری منزل ہے تو پھر دنیا کا امن چین اس کو اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے کہ میں پھر آخرت کیوں نہ حاصل کروں. وہ جو اقبال کا نا شہادت مقصود مطلوب مومن نہ مالے غنیمت نہ کشور کچھ ہے, وہ والی کیفیت ان کے اندر. اسی لیے اب اگر ایران میں کوئی بات بھی کرے گا نا تو پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری 3 نسلیں جو ہیں اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. 8 سال ہم پہ ایران عراق وار مسلط کی گئی, سارا اسلحہ ہم نے صدام کو دیا, ہم کو مروایا. ہماری حالت یہ تھی کہ بیواؤں کی کثرت ہو گئی تھی پورے ایران کے اندر, اتنے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے اس کے اندر عراق وار کے اندر. پھر اس کے بعد ہمیں نہ ہم کہیں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے. اب خود ہوتے ہیں, میں تنخواہ دبئی میں لیتا تھا, دبئی میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا کیونکہ ڈالرز وہاں آتے تھے, وہیں پر تنخواہ کا صورتحال ہوتی. اور کاروبار بھی وہ جا کے ڈالر خریدتے تھے, خرید کے پھر وہاں سے چیز کو خریدنی ہوتی تھی. اس کے باوجود انہوں نے وہ ٹیکنالوجی کی کہ اس نے امریکہ کی پوری ٹیکنالوجی کو فیل کر کے رکھ دیا. دیکھیں نا, وہ جو میں تبصرہ پڑھ رہا تھا کہ امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ 3 وجہ سے فیل ہوئی. نمبر 1, امریکن نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ہمارے 13 ان کے بڑے بیری بیڑے ہیں نا, ایک پورا جہاز ہے کوئی جیسے ڈیفینس جتنا ہے, جس کے اوپر باقاعدہ رن وے ہیں اور اس کے اوپر 200 جہاز جو ہیں ان کے F-35 وغیرہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اسٹیٹ آف ہرمز میں جنگ میں اگر ایک دفعہ جہاز گھس گیا اور کسی اگلے حصے پہ حملہ ہو گیا, وہ دب گیا, تو 50 سال تک تو اسٹیٹ آف ہرمز بند ہے, تو نکالے گا کون اس کو. اسی لیے بحرین میں اس وقت امریکہ کا جو 5th بیری بیڑا ہے وہ کھڑا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا ریڈار جو ہے وہ ایرانیوں نے تباہ کر دی. جب ریڈار تباہ ہو جائے تو کوشچن پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر سے
ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे मतलब ही। कहाँ से आने के जिन्हें पता चल जाए कि भी कहाँ कहाँ हो रही है। बिल्कुल हाँ जी। उसको तो वो तो ईरानियों को कहीं से ड्रोन आएंगे तो उसको पूरे बेरी बेड़े को तबाह करके तबाह हो चले जाएंगे, तो वो उसको निकालते ही नहीं। इतना बड़ा उनका फ्लीट जिसके ऊपर 100 के करीब F-35 खड़े हों तब उसके बाद। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा हमारी टेक्नोलॉजी इसलिए फेल हुई कि हमने पैट्रियट डिफेंस के लिए तैयार किया। अब वो $40 मिलियन का एक होता है, वो इतना सा बड़ा आपने देखा खड़ा होता। जी जी जी। तो ईरान का $12,000 का ड्रोन आता है, वो उसको तबाह करके वो एकदम छट्टा मारते हैं। देखा ना, असल में होता ये है कि जो आयरन डोम सिस्टम है ना, ये यूं करके ना एक जाल बना देता है ऊपर कि इस जाल में से ड्रोन ना गुजरे ना गुजर सके, इसको हम रोक लें, इसको तबाह कर लें। और डोम कहते हैं, डोम बना हुआ आयरन। हुआ तो यह है कि ईरानी मारते हैं छठा, वो तो एक दो मिसाइल आए ना, वो तो उनके $12,000 के हिसाब से 15 भी चला दिए। वो उन्होंने पूरा का पूरा उनका सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिया। तबाह करा कर दिया। और तीसरा उसने ये कहा था कि हमने ये तस्वर ही नहीं किया था कभी कि हमारे जो अड्डे हैं ये तो मुल्कों के अंदर हैं, इन पे ईरान कैसे हमला करेगा, ये तो सऊदी अरब पे हमला करने वाला हो गया। तो ईरान ने कहा नहीं, जिस जगह पर हमारे दुश्मन का अड्डा है वो दुश्मन की सरजमीन है। बिल्कुल सही है, ये इंटरनेशनल रूल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुर्मुज़ में भी इंटरनेशनल रूल है कि समुद्री रास्ता वॉर टाइम में आपके कंट्रोल पे होना चाहिए, किसी और के कंट्रोल पे, ये भी इंटरनेशनल लॉ है। फिर तीसरी बात यह है कि इन्होंने फिर उधर से 13 अड्डे इनके तबाह हुए हैं 18 में से। सही सही। और अब सूरत हाल ये है कि अब फिर ईरान, अब इनका मकसद जो है ये पूरा के पूरा वो ये है बुनियादी तौर पर कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ईरान को रेस टू द ग्राउंड किया जाए। बिल्कुल सही है। उसके लिए ज़मीनी फोर्सेस की ज़रूरत होती है। तो आएंगे इस पे? अमेरिकी तो नहीं आएगा ना। ओके, सही है। और अंदाजा ला रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं समझ गया सर। इसमें ना मुझे बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइए। मेरे समझ आ गई है सर। मैंने यह दसिया जे ये जो एंड ऑफ टाइम्स की तैयारी है, आपको लगता है कि ये यहूदी और क्रिश्चियनिटी के पैरोकार जो है यहूदियत के, ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, या अगर ईरान खड़ा हुआ है तो वो कर रहा है? फॉर इंस्टेंस आप ये देखिए कि अगर आपका बैंकिंग सिस्टम ही है, आपने बड़ा इसके ऊपर ज़ाहिर है कि सूद और वो उसके ऊपर आपका काम, तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर अगर आ जाए, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आज आप जितने डिपेंडेंट ऑनलाइन बैंकिंग के हैं, आज आप बैंक जाते हैं और वो कहते हैं कौन हो तुम, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो सारा जो है वो आप एक क्लिक के ऊपर जो है वो ख़त्म सारे का सारा। ये दजाली निज़ाम है, ये दजाल है। ये इतना झूठा और इतना बोदा निज़ाम है। मैं आपको आसान समझाता हूँ बजाय इसके। जी जी। आपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कराए, मैंने 5 लाख बैंक में कराए, इन कैमरामैन साहब ने 5 लाख जमा कराए, उसने 5 लाख, हमारे 20 लाख रुपए बैंक के पास। अचानक एक साहब आते हैं, उसको बैंक वाले को कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए कर्जा दो। बैंक उसके चिट देता है कि तुम 10, तो वो 10 लाख जो है कम से कम मेरे और इन चारों के अकाउंट से मनफी होना चाहिए ना। वो होता है नहीं, वो एक आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएट हो रहा है जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं। यानी 1 अरब रुपया अगर एक बैंक के पास है तो वो 10 अरब रुपए तक कर्जा दे सकता है। पाकिस्तान के अंदर मनी क्रिएशन का अख्तियार बैंक को हासिल है। दुनिया पूरी के अंदर मनी क्रिएशन का अख्तियार जो है वो स्टेट्स के साथ, लेकिन ऐसा ऐसा उन्होंने अमेरिका ने सर्च किया तो उसके बाद बटन वुड एग्रीमेंट से। ये तो पहले ये थे। इकबाल की किताब यहाँ पढ़ी हुई, इल्मुल इक्तिसाद, बड़ी मशहूर किताब, उनकी सबसे पहली किताब थी। 1905 में उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी, फिर खुद उसका तर्जमा किया, छापने गए, छापता कोई नहीं था, इकबाल को जानता ही कोई नहीं, इसलिए उस किताब के ऊपर लिखा है शेख मोहम्मद इकबाल। सही सही सही। तो उसने लिखा है कि बैंक जो है वो कर्ज नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता है। 1 लाख रुपए का कागज गन्ने वाले से चीनी वाले के पास, चीनी वाले से खाद वाले के पास, खाद वाले से दवाइयों वाले के पास, दवाइयों वाले से जनाब किसी आटे वाले के पास आटे। ये घूमता घामता जब 1 लाख रुपए का कागज बैंक तक वापस पहुंचता है तो 10 लाख रुपया, बल्कि 100 लाख रुपया बना चुका होता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया को बैंक ने मकरूज किया हुआ है। बैंक अगर उसको खुद पैसे वो जो मौजूद है उसके कर्जा देने पड़े तो बैंक तो अगले दिन नहीं कुछ कर सकता। ये जो कर्ज का जाल है ना, ये बेसिकली आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन से किया गया है। और इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि देखो उस चीज़ में तिजारत करो जिसकी अलहदा एक अपनी वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। मसलन आप
सोने में तजारत करो, आप बाजार में जाके बेचोगे तो बेच जाएगा, बिक जाएगा। बिक जाएगा। आप चांदी में तजारत करो, बिक जाएगा। आप खजूर को बाटर के तौर पर इस्तेमाल करो, बिक जाएगा। टेंजिबल, हाँ, जो जो जिसकी हाँ, अपनी अपनी औकात हो। औकात हो। ये जो डॉलर है ना, ये अगर बाजार में बेचने जाएं और डॉलर जो है ये रद्दी के भाव, ये ज़्यादा पान इसमें बांध कर दिया जा सकता है और कुछ नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके ऊपर जो लिखा हुआ ना कि इंदु तलब को अदा कर, ये भी आर्टिफिशियल है कि इस मुतालबे पर अदा करेगा। आप खुद सोचें कि 1973 में गया था मैं फ्रांस का सदर अमेरिका के पास, कि जो नोट असूल था कि जितना सोना होगा उतने नोट छाप जी। तो अमेरिका ने कहा कि हमने ये इसलिए किया था मायदा के ऑनर करें इसको, निकलो इधर से। उसके 2 अरब डॉलर वहाँ पर पड़े हुए। फिर उन्होंने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को एक ड्यूटी दी थी, बनाया था उन्होंने। उसको कहा था कि अब हम गुडविल ऑफ द कंट्री पे हम देखेंगे क्या है। वो बताता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल, गुडविल कहते हैं कि पगड़ी जिन्होंने कहते हैं ना, दुकान की पगड़ी, कि इस मुल्क की कितनी पगड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो इस मुल्क की पगड़ी, मतलब उन्होंने पाकिस्तान की पगड़ी को असेसमेंट कर दिया कि जनाब ये जो है तो 60 अरब डॉलर की, ये जैसे GDP वगैरह मिला तो हमारा वो। अब अंदाज़ा करें कि नाइजीरिया जो है उसमें सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है, उसकी करेंसी वीक है। आइसलैंड में घास नहीं उगती, उसकी करेंसी जो मजबूत है। तो अब उन्होंने ये पूरा दज्जाली सिस्टम है। दिस इज दज्जाली सिस्टम। मैं कहूँ कभी कभी, मैं आपको बताऊँ कि मैं कभी कभी कुरान पाक पढ़ता था कि मैं सोचता था, हैरान होता था कि अल्लाह, ज़िना के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है, चोरी के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है, शराब के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है, कातिल के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है। ये सूद कैसी चीज़ है इसके जंग का ऐलान? अल्लाहु अकबर। हरबम मिनल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल तलवार, हरब कहते हैं तलवार लेके खड़े हो, तलवार लेके खड़े होना है, तैयार हो जाओ। अगर तुमने उसका अंदाज़ा हुआ कि इस पूरे सिस्टम ने आगे जाके ऑक्टोपस की तरह पूरी दुनिया को घेरना था। बिल्कुल सही है। ये उस दज्जाल का वो बुनियादी हथियार था। यानी आप खुद सोचें कि जो हदीस है, जो सबसे अहम हदीस है इसकी तुर्कोबरा के हिसाब से, यानी एंड टाइम की हदीस है, वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याजूज और माजूज के बारे में हदीस। आप एक दफ़ा आराम सोए हुए थे, कहते हैं, मुझे याद आ जाता है, तो आपके माथे पे पसीना था, तो आपने उठ के कहा वैलुल लिल अरब, अरब की तबाही, अरब तबाह हो गई। दोबारा कहा वैलुल लिल अरब, अरब तबाह हो गया। फिर कहा वैलुल लिल अरब। तो आपकी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश सलाम अल्लाह अलैहा वो मौजूद थी। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हो गया? आपने कहा मिन शर्रिन कत तरफ, वो फितन बहुत नज़दीक आ गया। पूछा क्या हुआ? कहा याजूज माजूज ने उस दीवार में सुराख कर लिया। अगला था कि याजूज माजूज कौन है? फरमाया ये बनी नौ इंसान में से एक ऐसी कौम पैदा की गई है कि क़यामत दिन दोज़ख में आप एक होगे और वो 9,999 होंगे, यानी इतने ज़्यादा उनकी शरह दोज़ख में जाने वाली होगी, आप एक होगे। और फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये क्या करेंगे? फरमाया ये माश में फसाद पैदा करेंगे, डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, उड़ा के रख देंगे। आप खुद सोचें ना कि हमारी ज़िंदगी की प्लानिंग जो है वो ये है कि जो कुछ हमने कमाया उसके मुताबिक नहीं खाना। सबसे पहले हम करते हैं, पाकिस्तान में 80% कर्जा जो है वो बैंकों का है। सबसे पहले हम करते हैं ये है कि हम कागज़ के जो जाली नोट हैं उसके मुताबिक प्लानिंग करते हैं। यार मियाँ मंशा से को इतने पैसे दे दे, यार उसको क्या नाम है वो दूसरा वाला जो है इब्राहिम के उसका वाला उसको दे दो, पैसे दे दे। वो सारे मिल मिला के आपको पैसे दे, अच्छा चलो एक जहाज़ खरीद लो 11 अरब का। एक वो मतलब अगर आपको कमाई कंपनी का अंदाज़ा हो तो आप 11 अरब का जहाज़ नहीं खरीदेंगे। सही है, बिल्कुल। और 4 अरब यार ऑरेंज ट्रेन तो विशाल है यार, बेशक कुछ असली तरह दुनिया में बड़े बड़े मुल्क लगी। तो जो हमने इस सिस्टम ने ये किया है कि गरीब आदमी को अपनी औकात के मुताबिक जीने से निकाल दिया है। ये बड़ी तेजी से नहीं हुआ। हाँ, यानी तो 40 देखो हुआ ही है ना। सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई है, नॉर्मंडी जिस दिन फतह हुआ है, मंटगोमरी ने फतह किया था, उसका भी वाक़या सुनाओ तो आप हैरान रह गए। सुनाए प्लीज़। मंटगोमरी जो है ये जर्नैल था, शादी नहीं की हुई थी, तो बड़ा कब्बा जो आदमी जिनका ना पंजाबी में, तो जिस मालिक मकान के साथ जाना लड़ाई हो जाए, फील्ड मार्शल मंटगोमरी बरतानिया के वज़ीर आज़म के दरवाजे पे चला गया। वो भड़क भड़ा के फील्ड मार्शल, और वो भी जिसने सेकंड वर्ल्ड वार जितवाई थी, बाहर आकर रिसीव किया, वज़ीर आज़म अंदर ले गया।
उसने कैसे आना हुआ? उसने कहा कि मेरे पास कोई मकान नहीं है, प्लॉट नहीं है, कोई ज़रूरी मुझे कोई मेरी मरने तक या कोई मकान लॉट कर दें या कोई ज़री ज़मीन लॉट कर दें ताकि मैं वहाँ जाकर सेटल हो जाऊँ। जवाब सुने सर वज़ीर आज़म का। उसने कहा कि मुझे अंदाज़ा है, बल्कि यकीन है कि आपको अपनी तमाम खिदमात के बस ताज बरतानिया तनख्वाह देती रही है और एक दिन के लिए भी आपकी तनख्वाह लेट नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म बरतानिया के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि आपको सरकारी ज़मीन लॉट कर सके। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਜੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਅਪੋਲੋਜੀ तो वो फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी उसने जितवाया ना जब, तो अमरीकियों ने चूँकि पीछे पड़े हुए थे, अमरीकियों ने फ़ौरन 48 मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई बर्टन वुड में, अमेरिका में। उन्होंने कहा बरतानिया जहाँ जहाँ से है निकल जाओ, निकलो, हिंदुस्तान छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, कनाडा छोड़ो, जहाँ जाए, फ्रांस निकल जाओ, मिस्र छोड़ो, अलजायर छोड़ो, सब निकल जाओ। अब हम इन लोगों को गवर्न करेंगे खुद। उन्होंने कहा तुम कैसे करोगे? उन्होंने कहा एक माशी सिस्टम। अब ज़्यादा फौज निकली है सिर्फ इस सूद के सिस्टम से कंट्रोल किया। उन्होंने एक बनाया इंस्टीट्यूशन IMF, ये बना जुलाई में। IMF ने कहा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बनाया कि आइंदा से कोई मुल्क जो है सोने और चांदी के सिक्के में कारोबार नहीं करेगा। एवरी कंट्री शुड हैव ए पेपर करेंसी। और हदीस है कि इन्हीं के अंदर करें, और उसको नकदैन कहते हैं। नकदैन हदीस क्या, 1947 तक सिक्के जो थे, ये मेरे घर में भी, आप भी अपने बुजुर्गों से पूछेंगे, वो कहेगा सोने का सिक्का पाउंड होता थी, तो यहाँ वो छोटा एक चांदी के सिक्के तो मेरे पास भी रहे, मेरे वालिद मुझे दिए थे। रोडा होता था, एक वो बादशाह था गंजा था, वो पता नहीं जॉर्ज 5 था, उसको रोडा रोडा कहते पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया पाकिस्तान, तो पूरी दुनिया में होता। देखे ना, तब आप सोने और चांदी में कारोबार शुरू करेंगे ना तो दो काम खत्म हो जाएंगे, आपका एक्सचेंज रेट खत्म हो जाएगा। मेरा सिक्का भी सोने का, फ्रांस का सिक्का भी सोने का, अमेरिका का सिक्का भी सोने पर, जब तुम आप मेरा इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये सारी जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। दूसरा, इन्फ्लेशन नहीं होगी, क्योंकि होता यह है कि एक दुकान है ना, उस दुकान में माल है 5 लाख का, तो अगर 5 लाख के नोट होंगे बाजार में तो वो 5 लाख रेट रहेगा, लेकिन नोट अगर 10 लाख के होंगे तो वो 10 लाख का माल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में कागज का नोट आ गया। बिल्कुल सही। आपकी जेब में 100 रुपया है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं नोट छापूं, तो मैं स्टेट बैंक को कहता हूँ कि 100 रुपये वाले 10 अरब के नोट और छाप, तो आपका 100 रुपया जो 80 रुपये का हो जाएगा, पड़े पड़े जेब में, पड़े पड़े जेब। तो उससे उन्होंने कहा कि एवरी कंट्री मस्ट हैव अ सेंट्रल बैंक, एवरी कंट्री मस्ट हैव ए करेंसी। अब करेंसी में देखें ना, मेरी और आपकी पहचान पासपोर्ट नहीं है, ये कायद-ए-आज़म का नोट है जो 12 अरब के बाद जिसको पहचानता कोई नहीं है। ठीक है, आप मेरे चला के दिखाएं, सही है, बिल्कुल सही। दुबई में चला के दिखाएं, ऑस्ट्रेलिया में चला के दिखाएं, कहीं भी नहीं, सवाल ही पता नहीं। पासपोर्ट चल जाता है दुनिया पूरी में, ये नोट नहीं चलता, नोट नहीं चलता, बिल्कुल सही। क्योंकि नोट किसका चलता है? डॉलर, डॉलर, हाँ। क्योंकि उन्होंने उसको डॉलर को उसके स्टैंडर्ड पे रख दिया हुआ है, गोल्ड के, इसको कहते हैं डॉलर एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। और फिर 74 में उन्होंने ये किया था कि शायद फैसल चूँकि उसके मुखालिफ था इन चीज़ों के, तो उसको शहीद किया। इन्होंने फिर अरबों से एग्रीमेंट किया कि जो भी तेल बेचेगा वो इसमें बेचेगा, डॉलर में बेचेगा। डॉलर, इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, सल्लल्लाहु, क्या बात है, सतत तैयार सुन। वो क्या हो गया, सोने की नेवल बदल आ गया कि सोने की जगह पेट्रोल आ गया, इसको कहते हैं पेट्रो डॉलर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरात के नज़दीक सोने का पहाड़ निकलेगा और उस पर लोग लड़ेंगे। वो डॉलर, पेट्रो डॉलर, सोने के नेमल बदल में क्या आया? तेल आया। अब रसूलुल्लाह की तमाम हदीस ने तशबीहात की हदीस हैं, बेसिकली इसको तशबीहात के साथ देखना चाहिए। तो वो तेल आया, और आज देखें उसके आपने कहा कि एक आदमी के अगर 100 बेटे होंगे तो 99 मर जाएंगे। और लड़ाई आप सुने, अब लीबिया में उन्होंने तेल उसला बेचना शुरू, उसका सत्यानाश किया। इधर आप जंग खत्म ही नहीं हो रही 1920 से तेल के, यानी आप अंदाजा करें 57 इस्लामी मुल्क हैं, सिर्फ 3-4 मुल्कों में जंग है, सब तेल की वजह से। बिल्कुल सही है सर। ये जो इन्होंने तैयारी की है अभी दजाली निज़ाम की, कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने अभी तक गेन कर ली हैं? टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी तो आगे जाएगी। अभी आप देखें,
آج سے صرف 25 سال پہلے، کیونکہ میں 70 سال میری عمر ہے، تو 70 سال کے بندے کو زیادہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی جلدی تبدیلی آئی ہے. کیونکہ ہمارے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک ٹیلی فون ہے جی تو وہ رول گھمانے والا، تو 25 سال بعد وہ یو بٹن والا آ گیا تھا. 25 سال تک وہ ڈر 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 چلتا رہا تھا. لیکن 1999 میں جب ایمس کا فون میرے ہاتھ میں آیا ہے تو اس کے کچھ 3 سال بعد موبلنگ کا چپ کا فون آیا ہے، اور پھر اس کے بعد جناب ٹچ سسٹم آیا ہے. یعنی ہم بچپن میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ٹیلی فون کرتے ہوئے بندہ سامنے بندے کو دیکھ بھی رہا ہوگا. میں جب پہلی دفعہ فون خریدنے گیا تو وہ گورا تھا، تو 1998 میں پہلے جب فون ایمس کا فون آیا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا تھا اس کا، انسٹا فون، انسٹا. ہاں پاکتل اور انسٹا دو کمپنیز آئی تھی اس ٹائم. انسٹا پہلے آیا تھا. تو اس نے کہا اوریہ صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، ایک زمانہ آئے گا کہ جب یہ آپ کے جتنے ٹیلی فون ہیں نا لوکل لائن، یہ فارغ ہو جائیں گے اور کال کا کوئی پیسہ ہی نہیں ہوگا. آ گیا. یہ ابھی اتنی سی بات ہے. آپ ٹیکنالوجی ہر روز کہتے ہیں 45,000 نئی ایجادیں ہو رہی ہیں. ایسا لگتا ہے اللہ وائنڈ اپ کے چکر میں جلدی ختم کرو، کافی ہو گیا ہے، لوگوں نے بہت جی لیا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں اس میں جو اینڈ ٹائم کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی، سب سے پہلی کڑی تمہاری خلافت کی ہوگی اور آخری کڑی نماز کی ہوگی، اور ایک آدمی اس کو پکڑیں. آپ اندازہ کریں اس سے کم والی کو پکڑ لیں گے، اس سے کم والے، یعنی سب سے اہم خلافت ہے، سب سے نیچے نماز آتی ہے. ہمارے الٹ کر دیا ہوا ہے. مجھے اقبال کہتا ہے نا کہ ملا کو جو مسجد میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ہم سمجھتے ہیں سجدہ کر لیا باہر جو مرضی ہوں رہے. ہم اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں کبھی پڑھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ جبریل نے بس بھیجا نیچے کہ جاؤ فلاں بستی پہ عذاب نازل کرو. تو جبریل واپس لوٹ گئے. ان کا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے لم یاس کا طرفت عین، اس نے آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا. اب اس سے بڑی کوئی احتیاط ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی چلہ ہو سکتا؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے کہ عابد و زاہد تھا، عبادت کرتا تھا، لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا. اس کو نیچے پٹکو اور بستی اس کے اوپر پٹکو. تو وہ ایک ہم نے سسٹم جو تھا نا انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر یہ ڈال دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری جو حدیث ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ عمران البیت المقدس خراب الیسرب، کہ بیت المقدس کی جس وقت امپورٹنس بنے گی وہاں پر اب شروع ہو گیا امریکن بیت، تو مدینہ جو ارریلیونٹ ہو جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا فیصلہ جو مدینے میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم سے روزے دی جالی چوم لینے دے بس اتنا ہے نا، ایک عقیدت اور احترام اور محبت اور یہ. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت علی تک سارے فیصلے، حضرت علی کوفہ میں چلے گئے تھے لیکن حضرت علی شروع میں تو مدینہ میں ہوئے. مدینہ میں فیصلے تو سارے مدینہ میں ہوتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر کے، عثمان، سب فیصلے مدینہ میں ہوتے رہے. یہاں تک کہ مدینہ پھر ہم نے خود ریلیورٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس سے نکل گئے. کسی نے بغداد کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، کسی نے شام بنا لیا، اور مدینہ کو ہم نے کہا کہ نہیں. وہ جو سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ تم حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی سقایا اور خدمت کرنا تم نے اس کو دین سمجھ لیا؟ اللہ طنز کے ساتھ کہتا ہے خادم الحرمین الشریفین اور یہ اور وہ. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو بندہ حج کرنے ہے اس سے کرایہ نہیں لیا جا سکتا. ضیوف الرحمان ہے، رحمان کے کتنا بڑا کاروبار ہے وہاں کا، سارا 40 پہ رہا، ایک تیل اور ایک یہ دو ہی تو جو ہے وہ چیزیں ہیں. نہیں وہ اور کم کرایہ، رہنے کا کرایہ، وہ آئے کاروبار کرے، پیسہ لے کے خرید و فروخت کرے، وہ تو کرتے تھے. مجھے ان سے کرایہ نہیں لیا جا سکتا. انہوں نے وقف بنائے ہوئے ہیں، اس وقف کے اندر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ دیکھا وقف فلاں 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 فلاں، کہ یہ وقف ہے مقاصد کے لیے، اور اس وقف کے یہ عمال ہیں، یہ اس کو نگرانی کرتے ہیں، ان کا اتنا پیسہ اتنا. یعنی وہ انہوں نے کوئی نہ کوئی شک نکالا، ہم مسلمان نکال لیتے. شعر ہے بڑا اچھا کہ فقیہ کلندر جز تو حرف دو لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. کلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے اعجازی کا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کمال.
سر یہ بتائیے گا کہ از اٹ پاسبل جیسے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات ہوئی دجال کے ساتھ، حدیث تو ہے. نہیں میں تھوڑا سا اس پہ سوال آگے جو ہے وہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کہہ لیجئے کہ از اٹ پاسبل کہ آج بھی دجال کے پیروکاروں کی اس سے ملاقات ہو رہی ہو؟ آج بھی کچھ لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. کلٹ تو ہیں. دیکھیں کلٹ دنیا، آپ جب کلٹس کی اسٹڈی کریں نا تو بڑے بڑے کلٹ ہیں، خصوصاً فری میسنریز کا جو بہت بڑا ایک طویل سے، آپ خود سوچیں کہ اتنے کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ اونلی پریزیڈنٹ جو کہ فری میسنری نہیں تھا امریکن، وہ تھا جان ایف کینیڈی. اس کو قتل کیا، اس کے خاندان کو قتل کیا، اس کو چھوٹا سا بچہ تھا اس کو بھی قتل کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل میں نا جوس کا جو ایک قبالہ کا جو سسٹم ہے، اور وہ جو خاص طور پہ سامری کے اس کو مانتے ہیں، گائے کے بچوں کہتے ہیں، وہ کرامت تھی، سامنے آ گئی. حضرت موسیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ حضرت ہارون نے کہا کہ امت میں خرابی پیدا ہو جائے گی اگر میں ان کو روکتا. حضرت موسیٰ نے جب آ کے داڑھی پکڑی نا، کہا کہ تم نے روکا نہیں. فرمایا امت لڑ پڑتے آپس میں. تو ان کے فالوور بھی قبالہ کی صورت میں ان کی بہت بڑی موومنٹ ہے، اس میں وہ چلے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو سیکسول کلٹس بہت بڑی بڑی ہو جی. تو بنیادی طور پر شیطان کے اخوان الشیاطین اللہ کہتا ہے، شیطان کے ساتھی وہ موجود تو ہے. اکیلے شیطان کی تو بات ہی نہیں کی. دیکھیں نا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ طاغوت کی بات کرتا ہے کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ وہ کہتا ہے وہاں آپ اکیلے کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا. اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو روشنی کی طرف لے کے جاؤں گا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ وہ پھر ایک بڑی مضبوط رسی کو پکڑ لیتا ہے جو طاغوت کا انکار. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے پھر ان کا وہ بن جاتا ہے ٹھیک، اور وہ ان کو اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور دوسرے اولیاء ادھر بھی اولیاء کا نام ہے، طاغوت کے اولیاء ہو جاتے ہیں. اب طاغوت بنیادی طور پہ قرآنی اصطلاح ہے 3 سطحوں. ایک ہوتے ہیں آپ جو کفار ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کے ہاں ECL نہیں ہے کہ میں کہوں گا میں نہیں جانے دوں گا، میں آخرت میں نہیں جانے دوں گا. جدھر مور سٹیمپ پاڑا ہے نا لاڑا ہے لگا چل پتر. تو اللہ کہتا ہے قیامت میں دیکھ لوں گا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں کہا. وہ مطلب آپ دیکھیں ناروے بن جاؤ، سویڈن بن جاؤ، ڈنمارک کو، دو دنیا. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم کافروں کا تمہیں شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع الغرور، یہ دھوکے، یہ تو دنیا کی بات ہے، تم کیا بات. دوسرے ہیں فاسق، جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ بڑی اللہ کو غصہ آتا ہے ان کو. ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب، ہمارا حال دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وجزاؤہم من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے ہو. نماز مانتے ہو، سود نہیں مانتے ہو، سود کہتے ہو تو کچھ کرنا ہے. روزہ مانتے ہو، زنا کے بارے میں کہتے ہو کہ نہیں یہ بہت سخت ہے جی، حد جاری کرو. چوری کے بارے میں کہتے ہیں پرانی مجرمانہ سنائیں، پورا ملک ٹنڈا ہو جائے گا. 2 ٹنڈے کرو، ایک میں سمجھتا ہوں اگلا ختم ہو جائے گا، مجال ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، میں ان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا. جاؤ تمہارے پاس تیل کی دولت ذلیل، جاؤ تمہارے پاس ایٹم بم ذلیل، جاؤ تمہارے پاس یہ ٹن کی دولت ذلیل. اللہ خزی فی الحیاۃ الدنیا، واحد چیز ہے جہاں اللہ کہتا ہے میں تمہیں ذلیل کروں گا، جہاں ایک قدر نہ مانو یار نکلو، لیکن میرا فارم بھر کے جم خانہ کا ممبر بن کے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کلوز کالر پہن کے نہیں آؤں گا. وکیل بن کے یہ نہیں ہوتا میں کالا کوٹ نہیں پہن. کاکول کی اکیڈمی میں جا کے یہ نہیں ہوتا میں پریڈ سے انکار کروں گا، یا نہ مانو جاؤ تو مرضی، بس قیامت دن دیکھ لو. تیسرا وہ کہتا ہے طاغوت. تیسری طاغوت وہ ہے جو خود بھی اللہ کو نہیں مانتا اور دوسروں کو بھی اللہ پہ احکامات پہ عمل نہیں کرنے دیتا. وہ ہے امریکہ اس وقت. وومن ایمانسپیشن، جینڈر وہ مانو. برٹن ووڈ پوری دنیا پہ سود کا نظام نافذ کیا، نکل کے دکھاؤ اس کے اندر. قذافی کا اشر کیا، صدام کا اشر کیا، جس کا چاہے جو اس سے سمجھنے. تو اللہ کہتا ہے طاغوت کا انکار جو ہے سب سے امپورٹنٹ تھنگ، دیٹ از دی موسٹ اینڈ فنڈامنٹل تھنگ. اور اس طاغوت کے انکار کا ہم میں حوصلہ ہی نہیں ہے. ہم ڈرتے ہیں.
ڈرتے کیا، چھوڑ اس کے دیا ہوا ساتھی نا ہیں وہ، اور اللہ کہتا ہے اولیاء متقون ملعون، وہ کہتا ہے یخرجون من النور الی الظلمات، وہ تمہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بتایا نا کہ جو دوسری ہے نا کہ جو ملامت القرآن میں جو آیت جو حدیث تھی نا کہ میل عرب تباہ ہو جائے گا، آپ نے حدیثیں ہیں کہ سب سے پہلے جو ایسے عرب تباہ ہوں گے، کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا عربوں کا جو فتنہ اس میں داخل نہ ہو۔ پھر ایک خاتون جو ہے وہ گزرے گی تو دیکھے گی ایک جوتی پڑی ہوئی ہے، تو کسی قریشی کی جوتی ہوگی، تو قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایران تباہ ہوگا۔ آپ نے کہا کہ عرب تباہ ہوں گے کہ اول فارس، ایران کے دو حصے ہیں، فارس کا حصہ ہے اور خراسان کا حصہ۔ خراسان بچ جائے گا، یہ مشہد کا علاقہ جو ہے، یہ جو علاقہ جو ہے سیستان بلوچستان کا، یہ بچ جائے گا۔ فارس کا علاقہ جو ہے تہران ہے، اصفہان ہے، رے ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ قریب ہے ابھی، ہاں سر بس اکیلا چھوڑ دیں گے، اب امت چھوڑے گی نا اکیلا، ان کو شروع ہو گیا نا چوڑا۔ اب پاکستان کا سالہ سالہ کام ختم ہو گیا، اب تو پھر سر دہائیوں کی بات ہے، آخری نہیں ہوئی سر۔ جس دن یہ جنگ شروع ہوئی ہے، میں گزشتہ 50 دفعہ کہا یہ نہیں رکے گی، ادھر خوشخبریاں ہم نے بند کرا دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، مبارک جناب کیا بات ہے، ٹرمپ صاحب سلوٹ ہے۔ میں نے کہا تھا نہیں رکے گی بھائی۔ غزہ کی جنگ جس دن شروع ہوئی ہے، میں نے کہا اٹس بیسیکلی رسول اللہ کہ شام سے جنگ شروع ہوگی، تو غزہ از شام۔ فرمایا میری امت میں ایک گروہ جہاد کرتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، جہاد کرتا، کہاں تلاش کریں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ اللہ اکبر، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو رسول اکرم کی ایک بڑی حدیث ہے، میں کانپ جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے قیامت دن اپنے قاتل کو لے کے آئے گا، تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ میں نے فلاں کی عزت کے لیے اور توسیع سلطنت کے لیے قتل کیا۔ اسلام کا مقصد لال قلعہ پہ پرچم لہرانا نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ توسیع سلطنت تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا، مظلوم کی ما لکم لا تقاتلون، کیوں نہیں قتل کرتے ان لوگوں کے لیے جو ایک ایسی بستی میں ہے جس کو اللہ کہتا ہے قریۃ الظالم، ظالموں کی بستی، اندر جا کے کشمیر ظالموں کی بستی، وہاں جہاد کرنا جائز، پورا انڈیا فتح کرنا نہیں ہے، مظلوم کی مدد، مظلوم کی مدد پورا مظلوم۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وہ پکار کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مددگار بھیج، ہمیشہ نصرت کے لیے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مئی ہمارا ظالم، کہ جس نے کسی ظالم کی مدد کی یا اس کے ساتھ چلا، خرج من الاسلام، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ نے رسول نے کہیں اتنا نہیں کہا، ظالم کے اوپر تو قرآن بڑا پڑا ہے یار، تو یہ ظلم تو ہو رہا ہے۔ یعنی آپ سوچیں، میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ گزشتہ تقریباً اس صدی میں مطلب جیوز کے بعد جو ہٹلر نے کیا تھا، سب سے بڑا جینوسائیڈ جو ہے وہ غزہ میں ہوا ہے یار۔ 33% بچے مارے انہوں نے، ایسے ہی کوئی بولا ہے نہ؟ یہ اتحاد اس وقت کیوں نہیں بنا مسلم امہ کا؟ جب چپ تھے سارے۔ میرے پاس یہاں آتے ہیں مفتی اعظم غزہ جو آتے ہیں، کبھی کبھی فنڈ ریزنگ کے لیے بیچارے، میں ان کو سخت کرتا رہتا۔ تو ہم وہاں پر تھے اپنا کنونشن سینٹر میں، تو اسماعیل ہانیہ نے تقریر کی تھی وہاں، شہید نے فقرہ بولا تھا کہ آج پاکستان اسرائیل کو تھریٹ کر دے کہ میں دیکھوں گا تمہارے بچے مرنے بند ہو جائیں گے۔ اتنی امید اور کتنا پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ واقعی ان کو پتہ تھا، واقعی ایسا تھا، ایسا ہونا تھا۔ اگر ایران بند کرا سکتا ہے تو ہم تو کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں اٹامک اپ کی بات۔ لیکن بہرحال ہمارے یہاں بہرحال اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، جی شروع ہو چکا ہوگا۔ چلیں سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا اور آپ نے آج پھر جو ہے وہ جتنی ہم گفتگو آپ کی سنی، بہت کچھ سیکھا، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنٹ افیئرس کو بھی بیان کیا، ہماری رسپانسبلٹیز کو بھی بیان کیا، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، لمبی عمر، صحت، تندرستی دے، اور ہمیں بھی عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔